کہ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ آپ پر ایک مہینہ ایسا آیا ہے جو بہت عظیم مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وجعل قیام لیلہ تطوعا، اور رات میں تراویح کو سنت بنایا ہے۔ ان تقرب الیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جو کوئی اس میں ایک نفل عبادت کرتا ہے تو ایسا ثواب ملے گا جیسے دوسرے دنوں میں فرض کے ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جو کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 70 کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، 70 کا مطلب برابر 70 نہیں، بہت زیادہ۔ اور فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے کہ صبر کا مہینہ ہے، کہ اس میں اگر گرمیوں میں رمضان آ جائے تو صبر کرنا پڑتا ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک ہے، اس سے صبر کرنا ہے، گناہوں کا تقاضا ہو رہا ہے پھر بھی گناہ نہ کرنا، خواہشات کا تقاضا ہے، ضرورت جب چھوڑ رہے ہیں، کھانا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، جب ضروریات کو بھی ترک کرنے کو کہا گیا تو خواہشات کہاں کی؟ جب کھانا جو حلال تھا اسی سے روک دیا گیا تو کوئی اور چیز ناجائز و حرام، جھوٹ اور غیبت، دھوکہ اور گانے بجانے، یہ اور بری چیز، اس سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ جب حلال روزی ہی سے بچایا جا رہا ہے، ہم حلال کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں، تو حرام چیزیں اور زیادہ جو پہلے سے حرام ہیں اور زیادہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے رمضان المبارک میں ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے، ویسے رمضان میں گناہ کرنا بھی اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے بیت اللہ میں کوئی آدمی حرم شریف میں بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس جگہ جا کر گناہ کرے تو ویسے ہی وبال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ وقت، جیسے وہ مکان کی وجہ سے رتبہ ہے ویسے یہ وقت کی وجہ سے رتبہ ہے، تو یہ وقت یعنی رمضان المبارک کا وقت، اس میں ایک فرض 70 فرائض کے برابر، تو اس طرح اگر اس میں گناہ کرے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اس طرح جس طرح پچھلی قوموں پر فرض فرمائے تھے، اور کہا کہ اس کے بے شمار فوائد تو ہیں لیکن سب سے اہم فائدہ، سب سے بڑا فائدہ تقوی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ترتیب بھی ایسی بنائی ہے کہ بھئی پہلے دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں تراویح پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ سورہ بقرہ اٹھائیں تو پہلے ہی آیت یہ ہے الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ ہدن ہدایت کی کتاب ہے لیکن کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تو
دن میں روزہ رکھیں گے تقوی پیدا ہوگا، اور رات میں تراویح میں قرآن پڑھیں گے اور سنیں گے تو تقوی والوں کے لیے ہدایت ملے گی، یہ ہدایت والی کتاب پڑھیں گے۔ تو ایسی ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وجعل قیام لیلہ تطوعا، دن میں روزہ فرض فرمایا اور رات میں تراویح کو مشروع کیا، تاکہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے اس سے ہدایت مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی اختیار کرنے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے ہم نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اور تقوی کی تعریف مختلف مفسرین نے مختلف کی ہے۔ کسی نے کہا کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، کسی نے کہا کہ تقوی یعنی ایک ایسی صفت ہے باطنی کہ اس کی وجہ سے دین پر چلنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، دین پر چلنا آسان ہو جائے، اس لیے کہ آدمی کو گناہوں کی عادت ہو گئی ہے۔ جب گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے تو اس عادت کو چھڑانا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کو گناہ میں مزہ نہیں مل رہا، پھر بھی عادت سے مجبور ہو کے کرتا ہے۔ اب یہ چیز مشکل ہے کہ گناہ کی عادت چھوٹے، تو اس لیے فرمایا ہم نے تربیت کا مہینہ دیا ہے کہ جیسے آدمی کھانا ہر دن کھاتا تھا لیکن اب کھانا ہی چھوڑ دیا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ جائز چیز جب چھوڑ دیا ہے تو گناہ اگرچہ کہ تیرے لیے چھوڑنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، گناہ کی عادت ہو گئی ہے، اس کے باوجود گناہ کو چھوڑنا ہے۔ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی عبادات خوب کی جائیں، تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے اور طاعات پر چلنا آسان ہو جائے، طاعات کا ملکہ اور گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اور بعضوں نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ حقوق کی پامالی سے آدمی بچ جائے، یہ ہے تقوی، حقوق کو پامال کرنے سے۔ نہ اللہ کا حق پامال کریں گے نہ بندوں کا حق پامال کریں گے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ، ہر قسم کے حقوق برابر برابر ادا کریں گے، کما حق ہو عبادت کریں گے۔ نماز تو صرف رمضان میں فرض نہیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کر موت تک، زندگی کی آخری سانس تک، جب تک ہوش و حواس باقی ہے اس وقت تک نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اب رمضان المبارک میں روزہ رہ کر کے بھی جس میں 70 فرائض کا ثواب مل رہا ہے، آج بھی اگر نماز چھوڑے، رمضان میں بھی نماز چھوڑے تو کتنی بری بات ہے۔ اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ رمضان میں بھی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر کھا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اللہ سے نہیں پردہ تو مخلوق سے کیا پردہ کرنا، جب اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو مخلوق سے کیا ڈرنا۔ یاد رکھیں، گناہ اگر چھپ کر کیا جائے یقیناً بہت بری بات ہے، لیکن اگر کھل کر کیا جائے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے جب کہا جائے کہ آپ ذرا چھپ کر کے کھانا کھا لیں تو وہ برجستہ ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ جس سے آدمی کے کفر تک پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ اللہ کو بھوکا رکھ کر کیا ملنے والا ہے۔ ایسے ایسے الفاظ جس کے دل میں جو آئے، میں تو مثال کے طور پر ایک لفظ میں نے ذکر کیا، آدمی کے دلوں میں کیا کیا باتیں آتی ہیں لوگوں کے دلوں میں، تو ایسے الفاظ سے بچیں۔ یاد رکھیں، صدق دل سے ابھی کہیں دل ہی دل میں کہ میں اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہوں،
اللہ کے کلام کی جتنی آیتیں ہر آیت پر میرا ایمان ہے، سچے دل سے مانتا ہوں. جتنے احکامات ہیں سارے احکامات کو صدق دل سے مانتا ہوں. اگر یہ کہہ رہا ہے اور یہ دل سے کہہ رہا ہے تو یہ مومن ہے. اگر عمل بھی نہ کرے کم سے کم مومن تو ہے. اب یہ کہہ دینا کہ بھئی میں روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ رکھنے سے کوئی اللہ کو کیا ملنے والا ہے، تو بہت خطرناک بات ہے. اس سے ایمان کے چھن جانے کا اندیشہ. تو اس لیے اصل میں ہمارا روزہ جو شروع ہوتا ہے وہ بالغ ہونے سے لے کر شروع ہوتا ہے، اور افطار موت کے بعد. بالغ ہونے سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. کس کا روزہ؟ روزے کا مطلب رکنا ہے. کس سے رکنا؟ گناہوں سے رکنا ہے. جن باتوں سے اللہ منع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں، ان تمام باتوں سے میں رکتا ہوں، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا وہ کام کروں گا. اب دن بھر کھانا نہیں ہے، کھانے کے لیے پکانا پڑتا ہے، کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہ سب نہیں ہے، تو اس کا جو وقت بچ جاتا ہے کھانے کے لیے آدمی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، اور پکانے کے لیے گھر کی عورتیں وقت لگاتی ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اور اگر بیچلر ہے یا کھانے کا خود انتظام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے 10-15 منٹ کا انتظام 10-15 منٹ لگ جائیں. تو اتنا وقت جو بچتا ہے یہ اللہ کے کلام کو پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں لگائیں. یہ نہیں کہ بھئی وقت بچ گیا ہے اب غیبتیں شروع کر دیں اور جو ہے پچھلی کہانیاں شروع کر دیں، اور دوسروں کی اصلاح کے لیے ہم اس طرح نکلے کہ اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر ہو، لیکن پہلے نمبر پر قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور دوسروں کو بھی بولنا اس لیے ہے کہ اللہ نے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے. وہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، وہ میرا فریضہ میں ادا کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ دوسرے کا فریضہ، دوسرے کا ذمہ، یا دوسرے کا جو ہے دوسرے کی فکر میں میں اپنی فکر کو اپنے کیا کہتے ہیں اپنا دین چھوڑ دوں، یا اس میں کوئی جو ہے جھول آ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اگر ہم خود عمل نہیں کر رہے تو کیا دوسروں کو دعوت نہ دیں؟ فرمایا خود عمل نہیں کر رہے تب بھی دوسروں کو دعوت دو. اس لیے کہ اس میں علماء نے یہ فرمایا، اس لیے کہ علماء نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا کہ جب ہم دوسروں کو بولیں گے اس نیت سے بولیں گے کہ یہ بات میرے اندر نہیں، یا اللہ میرے اندر بھی یہ بات پیدا فرما دے، تو تب جا کر کیا ہوگا، وہ بات اپنے اندر بھی پیدا ہوگی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. اللہ نے فرمایا کیا تم دوسروں کو تو حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو دعوت نہیں دینا، دوسروں کو نہیں بتانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بولنا بھی اپنی فکر میں ہے. دوسروں کو بولنا بھی اپنی فکر میں ہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز کی کمی میں اپنے اندر محسوس کرتا اس کی میں خوب دعوت دیتا، اپنے مواعظ میں خوب اس کو بیان کرتا. پھر وہ مواعظ کی برکت سے اللہ تعالی میرے اندر وہ بات پیدا فرما دیتے. جی مثلا ایمان کمزور ہے تو ایمان کی بات خوب کریں لوگوں میں، اپنے مواعظ میں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خود بولنے والے کو پہلے عمل کی توفیق دیں گے، بولنے والے کا ایمان مضبوط کرے گا.
اس طرح جس حکم میں بھی، جس عمل میں بھی کمی ہے، اس کے فضائل، اس کے فوائد لوگوں میں خوب بیان کریں تاکہ ہمارے اندر وہ بات پیدا ہو جائے۔ بہرحال تو آداب کے ساتھ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو تو فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان ہوگا۔ کہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور غیبتیں شروع کر رہے ہیں اور نام اصلاح کا دے دیں تو اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کے عنوان میں ایک حدیث نقل کی ہے، فضائل رمضان میں حضرت نے حدیث نقل کی، کیا کہ سود کی 70 شاخیں ہیں، الربا 70 شعبۃ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا درجہ سود کا اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ پھر آگے فرمایا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ سب سے بدترین درجے کا سود یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرے، اس کی غیبت کرے، کہ عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، اس کو ذلیل کرنا چاہے۔ یہ سب سے بدترین سود، جب سب سے ہلکا سود اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے تو سب سے بدترین سود کتنا بدتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے روزہ رکھ کر کے ایسے مشاغل اور ایسے مجالس سے دور رہے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ غیبت سننا بھی غیبت میں داخل ہے۔ ہم سنیں گے تو وہ کرے گا نا، اگر کسی کی غیبت شروع ہوئی فوراً کہیں گے میں نہیں سننے والا، تو وہ رک جائے گا۔ ہم مزے لے کر سن رہے ہیں تو وہ بھی مزے لے کر بولے گا۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ غیبت کو اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرماتے جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے، اللہ بھی معاف نہیں فرماتے۔ دیکھیں حقوق العباد میں سے، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اگر پتہ چل جائے تو اس سے جا کر معافی مانگنا ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی غیبت کی اور جس کی غیبت کی اس کو پتہ نہیں چلا تو اب جا کر معافی مانگنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جا کر معافی مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو پتہ نہیں تھا، آپ نے بتایا تو اب اسے پتہ چلے گا، اب جب پتہ چلے گا تو تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، تو اس لیے جا کر اب بتانا جائز نہیں۔ ہاں پہلے سے علم ہو گیا تو جا کے معافی مانگنا ضروری ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو اسے جا کر بتانا جائز نہیں ہے، بلکہ جس مجلس میں یا جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ان لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ وہ اچھا آدمی ہے، میں نے کل اس کے سامنے جو اس کے بارے میں جو کہا تھا آپ لوگوں کے سامنے وہ غلط بات ہے، میں نے جھوٹ کہا تھا، وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس سے تلافی ہو جائے گی۔ ورنہ حدیث میں آیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی ایسے گناہوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ چند منٹوں میں زکوٰۃ کے عنوان پر کچھ باتیں، کچھ مسائل عرض کروں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض فرمائی ہے، لیکن کن لوگوں پر فرض ہے اس کی ذرا تفصیل ہے، سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے اور غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2 عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو، دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں چاہے مالدار ہو۔ نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
نمبر 4 صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں وہ ابھی بولوں گا. نمبر 5 صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزر گیا ہو، یا یہ کہ زکوٰۃ نکال کر سال گزر گیا ہو. یہ 5 شرائط جب پائے جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. جس وقت سال ہو گیا اس وقت زکوٰۃ نکالنا ہے. ہاں 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یا 8-10 دن بھی آگے پیچھے کر لے سہولت کے لیے تو کوئی حرج نہیں، زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے اس مال کو زکوٰۃ کا مال ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی مال میں زکوٰۃ نکالنا تھا، نہیں نکالا تو زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ نکالنا چاہیے 2.5%. صاحب نصاب کہتے ہیں جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یعنی 612 گرام 360 ملی چاندی، یا اس کی قیمت، یا سونا اگر ہے صرف سونا تو 7.5 تولے یعنی 87 گرام یا 87 گرام 0.48 480 ملی یا 87.48 اتنا سونا ہے صرف، تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس وقت وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. یہ جو سونے کا نصاب ہے یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب صرف سونا ہو، اس کے ساتھ کیش پیسہ بالکل نہ ہو، چاندی تھوڑی بھی نہ ہو، تجارت کا مال کچھ بھی نہ ہو، صرف سونا ہے. یہ 3 مال باقیہ نہیں ہے. باقیہ 3 مال کیا؟ کہ پیسہ کیش کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنے جیب میں نہ بینک میں، اپنی ملک میں کچھ نہیں ہے، اور پھر چاندی بھی کچھ بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہے. تو اس وقت 7.5 تولے ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے. یعنی 87.48 گرام اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہے تو واجب نہیں. واجب کا مطلب فرض، تو اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن اگر سونے کے ساتھ تھوڑا سا سونا ہے، یعنی 2-4 گرام سونا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی چاندی ہے، تو اب چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے، سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا. اگر چاندی کے نصاب کے برابر یہ سونے کی قیمت پہنچ رہی ہے، یا سونا اور چاندی ملانے سے، یا سونا چاندی اور کیش پیسہ ملانے سے، یا سونا چاندی کیش پیسہ کے ساتھ تجارت کا مال، یہ چاروں مال ملانے سے اگر 52.5 تولے چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا. جس وقت اتنا مال آیا اس کے بعد سے سال گزر جائے، سال بھی کون سا؟ انگریزی سال نہیں بلکہ چاند کی تاریخ والا سال. یہ سال جب گزر جائے تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آسان الفاظ میں دوبارہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. خلاصے کے طور پر جس آدمی کے پاس 4 قسم کا مال ہو، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 پیسہ، نمبر 4 تجارت کا مال، یہ چاروں قسم کا مال ملانے سے اس کی قیمت اگر 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت، یہ دونوں کی قیمت برابر ہو رہی ہے یا اس سے زیادہ ہمارے مال کی قیمت ہو رہی ہے. چاندی کی قیمت 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت آج میں نے چیک کیا تو 41,000 اور سم تھنگ ہے، کچھ اس طرح 41,000 سے کچھ زیادہ. آپ
چیک کر سکتے ہیں. 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 41,000 سے کچھ زائد ہے. اگر یہ چاروں قسم کا مال ملانے سے اتنا ہو رہا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اور جب سے اتنا مالدار ہوا ہے اس کے بعد سے سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ زکوٰۃ نکالے گا. اور کس کی زکوٰۃ نکالے گا؟ یہی 4 قسم کے مال کی زکوٰۃ نکالے گا. یہ چاروں قسم کا مال جتنا بھی ہے، اگر 40,000 ہے تو اس میں سے 1,000 40واں حصہ. اگر 80,000 ہے تو 40واں حصہ کتنا ہو گیا؟ اس میں سے 2,000 نکالنا ہے. اگر 1,00,000 ہے تو 2,500 نکالنا ہے. 2.5% بھی بول سکتے ہیں آپ، یا 40واں حصہ بھی بول سکتے ہیں. اتنی زکوٰۃ نکالنا ہے. اگر ابھی حساب کر کے زکوٰۃ کا مال الگ سے نہیں نکالا تھا، اس سے پہلے کوئی مستحق آ جائے، آپ دے کر کے لکھ لیں اور بعد میں جب نکالیں گے اس میں سے جتنا دیا ہے مائنس کر سکتے ہیں. لیکن دیتے وقت نیت ضروری ہے. ہاں کل دے دیا تھا، آج مسئلہ معلوم ہو رہا ہے یا آج نیت کر رہے ہیں، نہیں، دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر کے دینا ضروری ہے. لیکن بول کر دینا ضروری نہیں ہے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. اور کس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کس کو دینا جائز نہیں ہے، وہ بھی چاہے تو 2 منٹ میں بول سکتا ہوں، لیکن وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خوش دلی کے ساتھ اس کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، ہر حکم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا